الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیعنا یوم الجزاء۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے، آپ گزشتہ کئی ایام سے دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں جو فیضان ریاض نامی شخص ہے، جو آئے روز علماء اہل سنت کو قبر پرست کہتا ہے اور عجیب عجیب قسم کی داستان وہ اپلوڈ کرتا ہے فیس بک پر، اور اس کی وہ ویڈیوز تمام سوشل میڈیا میں موجود ہیں۔ آج اس نے پھر ایک معروف عالم دین، اہل سنت و جماعت کے ایک مشہور اور معروف عالم دین، سرپرست اعلیٰ تحریک صدر اولیاء جموں و کشمیر علامہ عبدالرشید داؤدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور اس میں کہتا ہے کہ پورے جموں کشمیر میں اگر کسی نے سب سے زیادہ خرابی مچائی ہے، سب سے زیادہ جو جموں کشمیر میں خرابی مچائی گئی ہے، تو وہ اس کا ذمہ دار مولانا داؤدی ہے۔ تو اس نے کیا کیا بکواس کی ہے، پھر کس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے اور کیسے اس کو منسوب کیا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں، یہ سن لیں کہ فیضان ریاض داؤدی صاحب کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر امت کو کسی سے نقصان اس وقت ہو رہا ہے جموں کشمیر میں تو وہ یہ داؤدی ہے۔ سنیں پہلے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ علامہ داؤدی صاحب کے خلاف یہ کیا کہہ رہا ہے کہ امت کو اگر کسی سے نقصان ہو رہا ہے تو وہ یہ داؤدی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آگے آیت تلاوت کرتا ہے۔ وہ آیت جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ یہ تو سب سے پہلے سے جب سے ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور بار بار ہم اس کو کوئی یہ گفتگو کرنے کا جو مقصد ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے ویڈیوز نہ بنائے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی اس نے کوئی بات کرنی ہو تو علمی گفتگو کرے، تحقیق کے میدان میں آ کر کے گفتگو کرے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا ایک ویڈیو کے اندر کہ اس نے جو کہا ہے اہل سنت و جماعت کے خلاف جو یہ کہتا ہے، وہاں یہ آیات کو خلط ملط کر کے ان آیات کے مضامین کو پیش کرتا ہے۔ اسی طرح آج اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہے، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ظاہراً بالکل اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہے اور فرماتا ہے اے ایمان والو انما المشرکون نجس، یہ مشرک جو ہے یہ نجس ہے۔ اب یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ جو مسجد حرام میں مشرکین آتے تھے، کعبہ کا طواف کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو ان کو روکا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، یعنی مسجد حرام کے قریب نہ آ جائے، یہ ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے اس سال کے بعد۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان مشرکین مکہ کے بارے میں ہے، اور اس کو کئی بار ہم نے کہا کہ آپ شرک کی تعریف کریں، شرک کسے کہتے ہیں، مشرک کسے کہتے ہیں، چونکہ یہ اس چیز کے ساتھ تو یہ جانتا نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم نے کوشش کی، جب اس کی یہ ویڈیو ہم نے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہوئے دیکھی، ہم نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کا جواب جو ہے وہ منفی ہے، اور اس نے ہمیں یہ کہا کہ یہ جو آپ دیکھیں کہ اس نے واٹس ایپ پہ ہمیں جواب دیا کہ آپ ویڈیو بنائیں اور ویڈیو کے ذریعے سے جواب دیں۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ ویڈیو کے ذریعے سے جواب دیں؟
ہم یہ کہتے ہیں فیضان ریاض کو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی چینل پہ لائیو آ جانا ہے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا چیلنج ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ داؤدی صاحب کو جو الفاظ آپ نے وہاں دہرائے ہیں، اگر داؤدی صاحب کو یا کسی بھی اہل سنت کے عالم کو آپ مشرک ثابت کر کے دیں گے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ میدان میں آ جائیں گے؟ اگر ہمت ہے تو آپ آ جائیں. جو الفاظ آپ کے ہیں ان کے تحت کوئی مشرک نہیں ہو سکتا ہے. آپ یہ ظلم کر رہے ہیں اور آپ سراسر غلطی پر ہیں اور قرآن پاک کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں. لہذا ہم نے پھر فیضان ریاض کے والد سے بات کی اور اس کو فون پہ بات کی تو اس نے کہا کہ اس پر صبر کرنا چاہیے. ہم کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کی ویڈیوز کو سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں، تو ہم کیسے صبر کر سکتے ہیں کہ اس کی باتوں پر جو اہل سنت و جماعت پہ ظلم کر رہا ہے، اہل سنت و جماعت کو قبر پرست کہتا ہے. فی الحال یہ ثابت کرے کہ اہل سنت و جماعت میں سے کون قبر پرست ہے، جب ہم پہلے یہ کہہ چکے ہیں کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنا کیا رکوع کرنا تک حرام ہے، اور اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے وہ یہ جانتا نہیں ہے. لہذا اہل سنت و جماعت کے خلاف جو یہ بھونکتا ہے، اس بھونکنے پر اس پر ہمارا چیلنج ہے کہ اس کو چاہیے کہ اگر یہ کسی بند کمرے میں بیٹھ کر کے اہل سنت کو چیلنج کرتا ہے، اہل سنت کو قبر پرست کہتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمت ہے تو آپ لائیو ڈیبیٹ کے لیے آ جائیں. اگر ایسا نہیں تو آپ ٹائم متعین کریں، وقت متعین کریں، جگہ متعین کریں اور آ جائیں. ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. صرف میں نہیں، میری بات تو الگ ہے، میں بطور نصیحت آپ کے لیے یہ ویڈیوز بنا رہا تھا. میرے سینکڑوں میں شاگرد موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک شاگرد کے سامنے آ کر کے بات کریں تو میں مانتا ہوں کہ آپ حق پر ہو. جو حق پر ہوتا ہے وہ ایسے صرف سوشل میڈیا پہ ویوز کے لیے ویڈیوز نہیں بناتا ہے، بلکہ وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے وہ بنیادی سطح پر آ کر کے گراؤنڈ لیول پہ بات کرنے کا حامل ہوتا ہے. اگر ہمت ہے تو آ جائے. لہذا یہ آیت مبارکہ جو فیضان ریاض نے علامہ داؤدی صاحب کے لیے اس کو فٹ کیا ہے اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، تو یہ آیت مبارکہ اس کا مفہوم جو ہے ڈائریکٹ کفار مکہ اس کے زد میں آتے ہیں. اس کا نشانہ جو ہے ڈائریکٹ کفار مکہ کی طرف ہے. تو آپ تحریف قرآن کرتے ہیں. فیضان ریاض تحریف قرآن نہ کریں، قرآن پاک کو بدلا کے پیش نہ کریں، ورنہ جو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی اس کے ذاتی طور پہ آپ ذمہ دار ہوں گے. ہم پھر سے آپ کو کہتے ہیں اگر ہمت ہے تو لائیو ڈیبیٹ کے لیے آ جائیں، وقت متعین کریں، لائیو ڈیبیٹ پہ آ جائیں اور پوری دنیا دیکھے گی کہ فیضان ریاض کیا بات کرتا تھا. اگر ایسا نہیں تو آپ وقت متعین کریں. ہم آپ کے قریب میں رہتے ہیں، آپ میرا نمبر سوشل میڈیا میں موجود ہے، آپ وقت متعین کریں. ہم یا تو کوئی شاگرد بھیجیں گے یا میں خود آ جاؤں گا، اور آپ جہاں کے لیے بھی کہیں گے آپ سے بات کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو فہم دین عطا فرمائے اور دین اسلام کے احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.